اور یار چھوڑو اب ان چیزوں کو، اب اس پہ گفتگو کرو کہ مسلمان تنزلی کا شکار کیوں ہیں، مسلمان کیسے اوپر آئیں گے، فلسطین کے اوپر گفتگو کرو، مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ میں نے تو آپ کے منہ سے آج تک جہاد کی کسی ایک فلاسفر کے منہ سے جو بڑے دانشور بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منہ سے تو میں نے آج تک جہاد کی بات نہیں سنی۔ 650 آیت کریمہ کم و بیش جہاد کی قرآن کریم میں ہے، تو یہ جہاد کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جہاد کے اوپر بات کریں نا، میں ان کو مان جاؤں۔ تو میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کافی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے کمنٹس سیکشن کے اندر بہت سے لوگوں نے میری ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کیے ہیں اور سوال کیا ہے کہ آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ساحل ادیم صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب جیسے اسکالرس کے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو صرف اس لیے کہ وہ تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک معاشرے کے اندر مشہور کر سکیں، فیمس کر سکیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی بھی انسان کے دل کا حال صرف اس کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو بغیر پوچھے یا بغیر کسی سے آپ کی نشست و برخاست نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں رائے قائم کر لیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میں آپ سے یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرے دل کا حال صرف میرے اللہ کو پتہ ہے، اور میں یہ ان لوگوں پر جو تنقید کر رہا ہوں تو میرا مقصد یہ جو تنقید ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی نیچے دکھانے کے لیے یا ان کے فالورز کو کم کرنے کے لیے۔ تو اس قسم کی تنقید کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جہاں جہاں ان لوگوں کی غلطیاں ہیں، دیکھیں ہم لوگ اگر رہنمائی نہیں کریں گے تو کون رہنمائی کرے گا؟ میری بات کو سمجھیں۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں یا جاوید احمد غامدی صاحب یا ساحل ادیم، اس طرح کے جو اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کے کام اچھے بھی ہیں، لیکن یہاں ایک بات قابل ذکر ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، ہر فیلڈ کے لیے جو ماہر انسان ہوتا ہے، ماہر بندہ ہوتا ہے، وہی اس کام کو بہترین سمجھتا ہے۔ اب دین کی فیلڈ کا ان کے پاس مکمل علم نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح کی بات آ کے درمیان میں کر دیتے ہیں جس کے اوپر پھر انتشار بنتا ہے۔ تو میرا مقصد صرف اس طرح کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور میرے جو نوجوان ان لوگوں کو سن کر غلط عقائد کی جانب جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو جو ان لوگوں نے مسٹیکس کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ دیکھیں، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ غامدی صاحب کا جو انداز بیاں ہے بڑا ہی پیارا ہے۔ دیکھیں، جو کسی کے اندر جو صفت ہوتی ہے اس کو انسان کو ماننا چاہیے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں لوگوں کو اب ختم نبوت سے ہٹا کرنا تو وہ قادیانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو بنائی بھی تھی جس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ جو احمدی ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے ایک آگے سے گول مول سا جواب دیا، حالانکہ اس کے اوپر سیدھا وہ کہہ دیتے کہ میرے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں چونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے ایک گول سا جواب دیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اسے کافر کہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک بات بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں، اس بات کو میری بڑی توجہ سے سنیں۔ یہود جو ہوتے ہیں، یہودیوں کے کچھ علماء ایک جگہ پر بیٹھے تھے، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھے تھے، وہ کچھ پلاننگ کر رہے تھے۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیسے کیا جائے۔ تو ان کی سمجھ میں جو بات آئی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا جو دین ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ تو اب شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کے کچھ لوگ چنے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ان لوگوں کے جو کام ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے، جاوید احمد غامدی صاحب، یا دوسرے اس طرح کے جو اسکالرز ہیں، یا ہمارے ہاں اس طرح کے جو کنورسیشنز وغیرہ کرنے والے لوگ ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو سن گئے نا تو مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہود کی ان کے اوپر، ان کی پشت کے اوپر ہاتھ ہے۔ تو اب وہ ہمارا جو دین 1450 سال سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ان کو متنازع بنا دیں گے تو دین ہمیں ملے ان سے، تو ظاہر سی بات ہے اب ہمیں جو دین ان سے ملا ہے وہ بھی متنازع ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہیں، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یا سلف صالحین کو درمیان سے نکال دیتے ہیں تو وہ تو ہمارے پاس پھر ٹھیک حالت میں نہیں پہنچتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈائریکٹ دین کے اوپر
ہاتھ ڈالنے کے بجائے انہوں نے ان ہستیوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے جو میڈیم ہیں، جن سے ہمیں دین ملا ہے۔ تو میں اس لیے ان لوگوں کی مخالفت کر رہا ہوں۔ باقی میرا مقصد بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی ذات کو نیچے دکھاؤں یا میں مشہور ہو جاؤں۔ دیکھیں، مشہور ہونے کے لیے اور بہت سے کام ہیں۔ میرے ذہن میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں، اگر میں وہ کروں تو مجھے یقین ہے کہ میں راتوں رات ہوا میں پہنچ سکتا ہوں۔ اگر کوئی صرف یہ کہہ کر کے پارٹی ہو رہی ہے اور کچھ دو چار منہ ٹیڑھا کر کے الفاظ نکالنے سے مشہور ہو سکتا ہے، تو مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ لیکن واللہ ہرگز بھی میرا یہ بالکل بھی ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف اس معاشرے کی اصلاح ہے، اور نوجوانوں کے لیے کہ نوجوان غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو میں دیکھیں، اب یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب یا اس طرح کے دوسرے جو لوگ ہیں، وہ جو غلطیاں نکال رہے ہیں، کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی یہ تو یہاں پر یہ کرامت غلط تھی، یہ کرامت غلط تھی، یا یہ احادیث مبارکہ موضوع ہے یا من گڑت ہے، تو یہ تو علماء نے نشاندہی پہلے کیوں نہیں کی؟ تو کی ہوئی ہے۔ بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم نے پڑھی ہیں، موضوعات پڑھ لیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے موضوعات کے نام سے کتاب لکھی ہوئی ہے، جس میں اس نے باقاعدہ حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو موضوع ہیں یا من گڑت ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم نے نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ دوسرا سب سے بڑی بات ہے، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا کہ علماء جو چیز ہوتی وہ آپ کے سامنے لاتے۔ اب دیکھیں، علماء بھی ساتھ ساتھ جو چیز ان کے سامنے آ رہی ہے تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات، علماء جو ہوتے ہیں یہ حکیم ہوتے ہیں۔ حکیم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مریض کو دیکھتا ہے اور اس کے جو سمپٹمز ہوتے ہیں، جو نشانیاں ہوتی ہیں مرض کی، پھر اس کے مطابق جو دوائی ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو علماء کا کام بھی سیم یہی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر وہ برائیاں دیکھ رہے ہیں اور ان برائیوں کے مطابق پھر وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کے مطابق جو نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات ہیں یا نبی کریم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے مطابق پھر گفتگو کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر جو مسائل ان کے مطابق۔ اب یہ ایک موضوع کو لے کے بیٹھ جانا کہ صحابہ نے یہ کیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر جو اہل اللہ تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے یہ کرامات میں بلنڈر مارے ہیں، تو یار یہ عوام میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چلیں جی، اولیاء کی کرامات کو ایک سائڈ پہ بالکل رکھ دیتے ہیں، چلیں نہیں مانتے، نہیں کی انہوں نے کوئی بھی کیا کہتے ہیں جی، کوئی بھی کرامت ان سے سرزد نہیں ہوئی۔ اب اس سے ہمارے معاشرے کو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو معاشرے کے اندر انتشار کا سبب بنے۔ اب وہ چیزیں بیان کی جائیں کہ جن سے معاشرے کے اندر سکون آئے، معاشرے کے اندر دین اسلام کا نظام قائم ہو۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اب یہ موضوع گزر چکے ہیں، ہاتھ اوپر نیچے باندھنے والا، اوپر باندھو نیچے باندھو، اونچی آواز میں آمین کہو، آہستہ آواز میں آمین کہو، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں، اور یار چھوڑو اب ان چیزوں کو۔ اب اس پہ گفتگو کرو کہ مسلمان تنزلی کا شکار کیوں ہیں، مسلمان کیسے اوپر آئیں گے، فلسطین کے اوپر گفتگو کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ میں نے تو آپ کے منہ سے آج تک جہاد کی کسی ایک فلاسفر کے منہ سے، جو بڑے دانشور بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے تو میں نے آج تک جہاد کی بات نہیں سنی۔ 650 آیت کریمہ کم و بیش جہاد کی قرآن کریم میں ہے، تو یہ جہاد کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جہاد کے اوپر بات کریں نا، میں ان کو مان جاؤں۔ تو میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کافی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں سننے کے بعد اب آپ کمنٹ سیکشن میں یہ کم از کم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ شہرت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور میرا خدا جانتا ہے، میرے دل کا حال مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، میں واقعی شہرت کے لیے سے کچھ بھی نہیں کر رہا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا نوجوان اس وقت غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، میں اس کو کسی طرح روکوں۔ یہ میرے دل کا درد ہے، کاش کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔